बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमर हूँ। आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम लेके आया ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो 26 मई से लेके 1 जून के दरमियान क्या होने जा रहा है। स्कॉर्पियन के लिए, गुस्से वाले लोगों के लिए, स्कॉर्पियो के लिए, बुर्जे अकरब के लिए। सो आगे बढ़ने से पहले एक ही दरख्वास्त करता हूँ, गुस्से वाले लोगों को नाराज़ नहीं होना। अगर आप YouTube पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर फेसबुक पे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर टिकटॉक पे तो आप फॉलो कर दीजिएगा। यही एक फेवर, यही एक रिक्वेस्ट हमेशा आपको करता हूँ जो आप पूरी भी करते हैं। बट बड़ी प्रोग्रेस शुरू हुई है, इतने लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम, लेकिन ये जो चीज़ें ना सब्सक्राइब में ज़रा थोड़ी सी सुस्ती। इसका ये फ़ायदा होता है कि मेरा प्रोग्राम आपको बेरोक टोक आपको बेल बजेगी और आप पे आ जाएगा। कई लोगों के मैसेज आते हैं जी इस दफ़ा आपका प्रोग्राम लोड नहीं हुआ, तो मैं फिर उनको लिंक भेजता हूँ कि आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया। और अगर मेरा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, अगर मेरा प्रोग्राम आपके साथ मैच ना करे, रेजोलेट ना करे, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई मसला, तो फिर आप यूट्यूब के नीचे जो दिया हुआ नंबर है वो 03079325 हमजा से बात करें, अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट लें और अपना मसला डिस्कस करें। अपॉइंटमेंट आपकी इन पर्सन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। वो तरीक़ाकार आपके टाइम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक वो हमजा एडजस्ट करेगा। इसके अलावा जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, 3 महीने का कोर्स है, हफ्ते में 2 क्लासें 2-2 घंटे की है। 3 महीने बाद आप इस कदर काबिल हो जाएंगे कि आप एस्ट्रोलॉजी समझ भी जाएंगे, अपना चार्ट भी बना लेंगे, चार्ट पढ़ भी लेंगे। आपको किसी 2 नंबर सवालों से जान भी छूट जाएगी, आप अपना खुद फ़ायदा उठाएंगे, आपके पैसे भी बचते रहेंगे, बार बार एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं जाएंगे। और आपको ये बहुत आगे जो ये इल्म है ना, ये बड़ा काम का इल्म है। अमेरिका में बाकायदा इस इल्म को यूज़ किया जाता है और आर्मी में भी ये इल्म यूज़ होता है कि कब कौन सा अच्छा वक्त है। या आपने देखा पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है तो उन्होंने बड़ा अच्छा वक्त निकाला। जब हम पे अटैक हुआ तो मून विर्गो में था और नेगेटिव था, लेकिन हमने उसको रोका और आगे से फिर अटैक किया। जब हमने फिर 2 दिन वेट किया, जब जो मून लिब्रा में आया फिर हमने भड़का दिया। ये होता है टाइमिंग निकालना, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से वक्त पे आपने मंजी ठोकनी। एनी हो, स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो आपके 7वें घर में मून है, अपने घर में अपने एग्जॉल्टेड है, बहुत फ़ायदेमंद है। और इसका मीडिएटर 6ठे घर में, तो ये एक थोड़ा गायब वो लोग जो ज़्यादा उनका असेंडेंट में कोई प्रॉब्लम या नेटल क्या उसको भी प्रॉब्लम, तो वो मियाँ बीवी आपस में खिबते लड़ते नज़र आते हैं प्रॉब्लम। लेकिन ओवरऑल एक चीज़ मैं बता दूं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द कपल्स। सच्ची मोहब्बत वाले मियाँ बीवी में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड होगा, कमाल का बॉन्ड होगा। और शराकतदारी से ज़रा परहेज़ कीजिएगा, वो किसी के साथ करने के 6ठे घर की वजह से थोड़ा सा शराकतदारी से। बट मियाँ बीवी के चोचले बड़े होंगे, एक दूसरे का बहुत ख्याल करेंगे, एक दूसरे के साथ बड़े रोमांटिक होंगे, एक दूसरे के साथ बड़े चोचले करेंगे, इमोशनल होंगे, डिज़ायर पूरी करेंगे। और आप सफ़र भी करते हुए नज़र आ रहे हो, सफ़र भी बड़े मज़े के सफ़र होगा आपका। और पब्लिक में जाएंगे वो लोग पॉलिटिशियन, उनको भी बड़ा फ़ायदा पहुंच जाएगा, उनको भी बड़ा हो जाएगा, कोई घूमी हुई चीज़ मिल जाएगी, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर आप बाहर गए, ऑलरेडी बाहर रहते हैं तो खूब हुल्ला गुल्ला मौज मस्ती रोमांटिज़म चलेगा। और मैरिज कंपैटिबिलिटी आपकी अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी होगी, जनरल हैप्पीनेस होगी और कमाल का रिज़ल्ट आपका मिलता हुआ नज़र आता है। आगे चलते हैं स्कॉर्पियन। उसके बाद फिर आपके 8वें घर में मून, जुपिटर, सन और मरकरी। अब 8वां घर है, इसको स्केयर भी है, तो यहाँ पे यू विल हैव टू डील एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, केयरफुल होके फ़ायदा उठाना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे ऐसे अननेसेसरी अपने ऊपर ही बैठे रो रहे हो, कर रहे हो। यहाँ पे आप यू विल हैव टू अपने खुद हिम्मत करके अपने मामलात को सीधा करना होगा। और यहाँ पे 8वें का लॉर्ड 8वें में ये बड़ी अच्छी, और यहाँ पे फिर सियारे भी अच्छे बैठे हैं।
اور سماجی ترقی ملے گی، محنت سے آپ کوئی نہ کوئی ترقی عروج پا لیں گے، اور جائیداد کو بھی آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے، چھٹی اس بڑی تیز ہوگی۔ تو یہاں پہ 8واں گھر ہے، بس آپ نے بات کو طول نہیں دینی، آپ نے کسی معاملے میں پھنسنا نہیں، جتنا لڑائی جھگڑے سے دور رہنا، جتنا نارمل رہ سکیں رہیے گا، اور اپنے پازیٹیو، جتنی پازیٹیونیس ہوگی اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ پراپرٹی، اپنی جو انہیریٹنس پراپرٹی کو کمرشل پراپرٹی میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ بڑا کہہ لیں کہ ایک فائدہ مند ایک ہوگا۔ لیکن انسرٹن ان نون فیئر یہ آپ کو ٹریگر کرے گا، تھوڑے سے سینسٹیو ضرور رہیں گے، اوپر سے 8واں گھر ہے، تو یہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے رسک نہیں لینا، کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا، یہ 2 دن گزار لیجیے گا اور پھر کریے گا۔ ادروائز اگر کوئی فائدہ آ رہا ہے اس کی طرف تو ضرور بھاگیں، لیکن جو معاملات رسکی ہیں ان میں نہیں گھسنا آپ نے، خاص طور پہ جائیداد، جاب اور اس میں۔ اور یہاں پہ کیونکہ مون کے ساتھ جوپیٹر ہے تو ضرور سے اپنی شرافت سے مار کھائیں گے، اپنے اوپن ہارٹڈ اور وائز ہونے پہ لوگ آپ کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا کوئی ڈیسیژن ایسا نہیں کرنا جس سے لوگ آپ سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یہاں پہ دماغ بہت تیز ہوگا، ٹاکٹیو ہوں گے، بہت زیادہ انرجی بہت ہوگی، بٹ اس انرجی، اس ٹاکنیس میں آپ کہیں نہ کہیں پھسلنے کے چانسز ہیں، تو اس لیے بہتر ہے خاموشی سے وقت گزاریے گا، ٹھنڈے ہو کے فیصلے کیجیے گا۔ آپ کو بڑا ایک شروع میں ایسا لگے گا جیسے آپ کا کوئی انٹرویو آ جاتا ہے، یا کوئی آپ انسرٹن رہیں گے، کوئی ای میل آ جاتی ہے کہ آپ کے امیگریشن میں کوئی پرابلم، تو اس کو پریشان نہیں ہونا، فوراً جواب دیجیے گا، اور ان دنوں میں ہی آپ کو جواب آ جائے گا بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا۔ مجھے تو وہ لوگ جن کی امیگریشن یا ویزا لگا ان کی ٹریولنگ نظر آتی ہے، جاتے ہوئے نظر آتے، تھوڑے سے اداس ہوں گے، ٹینشن میں ہوں گے۔ ہجرت ایک چیز ہوتی ہے بڑی بندے کو آسان نہیں ہوتی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے باہر رہنا، اور باہر جا کے لگ پتہ جاتا ہے جدو بندہ باہر جاتا ہے پھر شوق پورے ہو جاتے ہیں، یار اتنا تو اپنا ملک چنگا سی۔ یہ جو سارے باہر بیٹھے نا یہ پچھتاتے ہیں، آپ لوگ چلے تو گئے، ان کے بچے ان کے ساتھ نہیں ہیں، بابا بابی اکیلے آتے ہیں وہیں روتے رہتے ہیں۔ اپنا ملک اپنا ہے، جب آپ اس قابل ہو جائیں، آپ سیٹل ہو جائیں، واپس ضرور آئیں، واپس ضرور آئیں۔ ایک چیز میں بتا دوں، باہر سیٹل ہونے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ اینی ہو، اس کے بعد 29 اور 30 9 کا لارڈ 9 میں، اور مون ہے، کیا بات ہوگی، چہرے پہ اسمائلی، کہہ کے مسکراہٹے، اور بات پہ کہکا لگانا، اور 9 کا لارڈ 9 میں ایک بہت اچھی، لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، آپ کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، جو لوگ آپ کی طرف بڑھ کے آتے ہیں، آپ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سے لگاؤ رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور آپ کی اس ہمدردی اور مذہبی خیالات اور آپ کے رویے سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، آپ کی شہرت کا گراف بڑھے گا، لوگ آپ کو بغیر کہے ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ بس پریگننٹ خواتین سفر نہ کریں ان دنوں میں، بچہ سفر میں پیدا ہونے کے چانسز ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کا کیونکہ مون بڑا اچھا بیٹھا ہے، بات پہ کہہ کے آپ کا اچھا، وہ لوگ جو حج عمرے ان کی ٹریولنگ ہے، بڑی اچھی ٹریولنگ ہے، اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہو کے جائیں گے، روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے، اللہ پہ ان کا فیتھ بہت بڑا ہوگا، اور وہاں جا کے بھی یہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں، اگر وہاں پہ آلریڈی وہاں پہ، تو یقین جانے آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اور بڑے پیار والے محبت والے آنسو آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا ان پہ بہت ہی رحمت ہوگی ان کے اوپر۔ دس از دی بیسٹ ٹائم فار چیریٹی، صدقات، دان، اور اگر آپ باہر پڑھنے گئے ہوئے تو آپ کے رزلٹ بڑے اچھے آئیں گے۔ پریزنٹیشن اگر ان 2 دنوں میں آ جاتی تو کمال کی پریزنٹیشن کریں گے، مسکرا کے کریں گے، کھڑے ہو کے لوگ کلیپ کریں گے، اور رزلٹ بھی بہت اچھا ہوگا، ریسرچ ورک میں بھی بڑا آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا، اور آپ کی فیم میں بھی اضافہ ہو جائے گا، وجدانی کیفیت ہوگی، اور روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کا آ جاتا ہے مون مارس آپ کے 10ویں گھر میں ہے، اور 31 اور 1 لیو ہے، اور لیو جو ہے مون اور مارس لیو میں، اور 10ویں کا لارڈ 8ویں گھر میں ہے۔
تو یہ ایک چیز آپ کو تنگ کرے گی تھوڑا سا اپنے گھر کا، لیکن پھر بھی آپ نے کوئی کاروبار ایسا نہ کیجیے گا جس کو چھپا کے کرنا پڑ جائے، یا جس کے ساتھ آپ اپنے لوگوں سے چھپائیں، جیسے منشیات، ڈرگس، غیر قانونی دھندا، اس سے آپ دور رہیے گا، اور اپنا صحت کا خیال، اپنے اعضائے مخصوصہ کا بھی خیال رکھیے گا۔ اچھا، یہ چیزیں یہاں پہ مون مارس کٹھا ہے، خوشخبری کوئی ملے گی، کوئی بڑا آپ کو پروموشن کی خبر، یا کوئی پراپرٹی کی خبر، یا آپ کا ٹریڈ میں فائدہ، آپ کو پروموشن ہو جائے گی، کوئی نئی جاب میں قد کاٹھ اضافہ ہو جائے گا، رتبہ مرتبہ صحت میں اضافہ، جہاں جائیں گے پروٹوکول ملے گا۔ لیکن اس سے ایک چیز ہوگا کہ کیونکہ مارس آپ کے ساتھ بیٹھا ہے آلریڈی، پہلے وہ گرہ سے اوپر مارس اور آگے بیٹھ گیا، تو دماغ ذرا بڑا اونچا ہوئے گا، جس سے آپ کو غصہ بڑا آئے گا، لڑ پڑیں گے، خام خواہ تنقید کریں گے، ایموشنل ہو جائیں گے، اور پھر ضد پہ ہٹ جائیں گے، شارٹ ٹیمپرڈ ہوں گے، جو آپ کو سارا چیز آپ کی کیے کرائے پہ پانی پھیر دے گا۔ تو برائے مہربانی اپنے کیے کرائے پہ پانی مت پھیریے گا، جتنا نارمل رہیے گا، فائدہ اٹھائیے گا۔ اور میں آپ کو کہوں گا یہ ویکینڈ جتنا ریسٹ کر سکتے ہیں اپنے، ایسے ہوتا ہے جیسے موبائل کو آپ نے چارجنگ پہ لگا دیا اور موبائل چارج ہو رہا ہے، تو وہ موبائل آپ کو آپ کی کہہ لیں کہ انرجی گین کرے، تو اس طرح اپنے آپ کو چارجنگ پہ لگائیے گا، ریسٹ کیجیے گا، مزاحیہ فلمیں دیکھیے گا، بچوں سے کھیلیے گا، جتنا ریلیکس ہو سکتے ہیں ریلیکس کیجیے گا، آپ کو اچھی اچھی خبریں سننے کو ملے گی۔ اجازت دیجیے غصے والے لوگوں، اللہ حافظ۔